ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقراس قلعے میں بالین اور صلاح الدین ایوبی خزانے کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں چیخ و پکار سنائی دیتی ہے، حملہ ہو گیا ہے، زنگی آ رہے ہیں۔ قافلے کے ساتھ یہ آوازیں سن کر بالین صلاح الدین ایوبی کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، زنگی آ رہے ہیں۔ یہ شور لارڈ یوم، شمسا اور صلاح الدین کے دیگر ساتھی بھی سنتے ہیں، جس سے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالین غصے سے صلاح الدین سے پوچھتا ہے، کیا تم نے ہمیں جال میں پھنسا دیا؟ میں نے تم پر بھروسہ کر کے بڑی غلطی کی۔ صلاح الدین نہایت سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے الفاظ پر قابو رکھو۔ بالین چیختے ہوئے کہتا ہے، مجھے تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، یہ میرا مسئلہ تھا، مجھے خود ہی حل کرنا چاہیے تھا۔ اتنے میں لطیف اور خلیل دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ لطیف کہتا ہے، میرے امیر، باہر افراتفری مچی ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ بالین جواب دیتا ہے، اور اس افراتفری کی وجہ تمہارا امیر صلاح الدین ہی ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ یہ سن کر صلاح الدین خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں۔ قلعے کے باہر امیر آروکی اور محدود اپنی فوج کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ باقراس قلعے کو دیکھتے ہوئے محدود کہتا ہے، اپنے پیچھے سپاہی چھوڑے بغیر حملہ کرنا درست نہیں۔ سنو امیر آروکی جواب دیتا ہے، فکر نہ کرو شہزادے، میں کئی دنوں سے اس قلعے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، سب کچھ حساب سے ہے۔ محدود کہتا ہے، صرف اپنے دماغ کو مکمل سمجھنے والا کمانڈر نہیں بن سکتا۔ یہ قلعہ ٹیمپلرز کا ہے، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا جال بچھا رکھا ہے۔ اس دوران بے بورا کہتا ہے، یہ جلد بازی کرے گا اور دودھ میں گرنے والی مکھی کی طرح انجام کو پہنچے گا۔ قلعے کے اندر بھاگ دوڑ مچتی ہے، کچھ سپاہی خزانے والے کمرے کی طرف جاتے ہیں، مگر وہاں خزانہ غائب ہوتا ہے، جس پر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ دوسری جانب صلاح الدین بالین اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خزانہ لیے چھپے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، اب ہمیں شمسا اور راہب کو تلاش کرنا ہے۔ خلیل کہتا ہے، شمسا کو ڈھونڈ لیں، وہی کافی ہے۔ سپاہیوں کے گزر جانے کے بعد وہ لوگ نکلتے ہیں۔ ایک سپاہی شمسا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آئیے، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتی ہے، مگر لارڈ جیوم راستہ روکتے ہوئے کہتا ہے، ابھی یہیں رہنا زیادہ محفوظ ہے، لیکن میں رکوں گی۔ موقع ملتے ہی صلاح الدین شمسا کو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ قلعے کے باہر آروکی اور محدود انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور قلعے کے اندر صلاح الدین دشمن سپاہیوں پر حملہ کرتے ہوئے شمسا کو لے کر نکلتے ہیں۔ آروکی کا دستہ پہنچتا ہے اور لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تمام سپاہیوں کو ہلاک کرنے کے بعد وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ محدود غصے سے پوچھتا ہے، قلعے سے ابھی تک کوئی خبر کیوں نہیں آئی؟ ایک سپاہی آ کر اطلاع دیتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کیا، مگر قلعے کے اندر سن کر محدود اور آروکی چونک جاتے ہیں۔ آروکی کہتا ہے، ہمیں حملہ کرنا ہوگا، موقع دوبارہ نہیں ملے گا، مگر محدود منع کرتا ہے، اگر صلاح الدین کو کچھ ہوا تو سلطان کو جواب دینا پڑے گا۔ آروکی غصے میں کہتا ہے، اختیار میرے پاس ہے، اجازت کا محتاج نہیں، لیکن محدود بضد رہتا ہے اور بے بورا کو قلعے کی صورتحال جاننے بھیجتا ہے۔ دوسری طرف لاڑگائے کو اطلاع ملتی ہے کہ قلعے پر حملہ ہو چکا ہے۔ وہ حیرت سے کہتا ہے، زنگی، اور فوراً گھوڑے دوڑاتا ہے۔ قلعے سے نکلتے ہوئے صلاح الدین، شمسا اور ساتھی سونا لے کر باہر نکلتے ہیں، جہاں میدود کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے تم باہر نکل آئے۔ صلاح الدین پوچھتے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محدود جواب دیتا ہے، آروکی کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کرنے آیا تھا، مگر جب پتہ چلا کہ تم اندر ہو تو حالات بدل گئے۔ صلاح الدین حیران ہو کر کہتا ہے، محاصرہ؟ قلعے کے اندر لاڑگائے پہنچ چکا ہوتا ہے اور کمانڈر سے غصے میں کہتا ہے، میں تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے بہت کچھ چھین لوں گا۔ لارڈ جیوم باہر آتا ہے، جسے دیکھ کر لاڑگائے کہتا ہے، تم یہاں؟ قلعے کے باہر آروکی صلاح الدین سے کہتا ہے، قارہ میں کرنے آئے تھے؟ صلاح الدین جواب دیتا ہے، جو مسلمانوں کا تھا وہ لینے۔ آروکی بالین کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کافر کے ساتھ؟ صلاح الدین جواب دیتا ہے، ہمارا مقصد مشترکہ تھا، میں نے اس کی صرف مدد کی۔ اتنے میں الفاڈسس بوزوک اور ابراہیم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آروکی کہتا ہے، تم نہ ہوتے تو قلعے پر ہمارا پرچم لہرا رہا ہوتا، تمہیں نیل میں مار دینا چاہیے تھا۔ لڑگائے تنزیہ کہتا ہے، جب تم اپنے دوست کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے تو یقیناً بہت اہم کام رہا ہوگا،
پھر ایک سپاہی آکر بتاتا ہے کہ لارڈ جیوم کے ساتھ آنے والے تمام مہمان غائب ہیں اور خزانے سے سونا بھی چوری ہو گیا ہے۔ کمانڈر اور لاڑگائے ششدر ہو کر لارڈ جیوم کو دیکھنے لگتے ہیں۔ لاڑگائے غصے میں کہتا ہے، تم قلعے میں کسی اور مقصد کے تحت آئے، مہمان بھی ساتھ لائے جن کی شناخت معلوم نہیں، اور سونا بھی غائب، تمہیں ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، یہیں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراً کر لیں تاکہ ناظرین کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقراس قلعے میں بالین اور صلاح الدین ایوبی خزانے کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں چیخ و پکار سنائی دیتی ہے، حملہ ہو گیا ہے، زنگی آ رہے ہیں۔ قافلے کے ساتھ یہ آوازیں سن کر بالین صلاح الدین ایوبی کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، زنگی آ رہے ہیں۔ یہ شور لارڈ یوم، شمسا اور صلاح الدین کے دیگر ساتھی بھی سنتے ہیں، جس سے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالین غصے سے صلاح الدین سے پوچھتا ہے، کیا تم نے ہمیں جال میں پھنسا دیا؟ میں نے تم پر بھروسہ کر کے بڑی غلطی کی۔ صلاح الدین نہایت سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے الفاظ پر قابو رکھو۔ بالین چیختے ہوئے کہتا ہے، مجھے تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، یہ میرا مسئلہ تھا، مجھے خود ہی حل کرنا چاہیے تھا۔ اتنے میں لطیف اور خلیل دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ لطیف کہتا ہے، میرے امیر، باہر افراتفری مچی ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ بالین جواب دیتا ہے، اور اس افراتفری کی وجہ تمہارا امیر صلاح الدین ہی ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ یہ سن کر صلاح الدین خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں۔ قلعے کے باہر امیر آروکی اور محدود اپنی فوج کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ باقراس قلعے کو دیکھتے ہوئے محدود کہتا ہے، اپنے پیچھے سپاہی چھوڑے بغیر حملہ کرنا درست نہیں۔ سنو امیر آروکی جواب دیتا ہے، فکر نہ کرو شہزادے، میں کئی دنوں سے اس قلعے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، سب کچھ حساب سے ہے۔ محدود کہتا ہے، صرف اپنے دماغ کو مکمل سمجھنے والا کمانڈر نہیں بن سکتا۔ یہ قلعہ ٹیمپلرز کا ہے، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا جال بچھا رکھا ہے۔ اس دوران بے بورا کہتا ہے، یہ جلد بازی کرے گا اور دودھ میں گرنے والی مکھی کی طرح انجام کو پہنچے گا۔ قلعے کے اندر بھاگ دوڑ مچتی ہے، کچھ سپاہی خزانے والے کمرے کی طرف جاتے ہیں مگر وہاں خزانہ غائب ہوتا ہے، جس پر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ دوسری جانب صلاح الدین بالین اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خزانہ لیے چھپے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، اب ہمیں شمسا اور راہب کو تلاش کرنا ہے۔ خلیل کہتا ہے، شمسا کو ڈھونڈ لیں، وہی کافی ہے۔ سپاہیوں کے گزر جانے کے بعد وہ لوگ نکلتے ہیں۔ ایک سپاہی شمسا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتی ہے مگر لارڈ جیوم راستہ روکتے ہوئے کہتا ہے، ابھی یہیں رہنا زیادہ محفوظ ہے۔ شمسا کہتی ہے، مجھے تم پر بھروسہ نہیں، لیکن میں رکوں گی۔ موقع ملتے ہی صلاح الدین شمسا کو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ قلعے کے باہر آروکی اور محدود انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور قلعے کے اندر صلاح الدین دشمن سپاہیوں پر حملہ کرتے ہوئے شمسا کو لے کر نکلتے ہیں۔ آروکی کا دستہ پہنچتا ہے اور لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تمام سپاہیوں کو ہلاک کرنے کے بعد وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ محدود غصے سے پوچھتا ہے، قلعے سے ابھی تک کوئی خبر کیوں نہیں آئی؟ ایک سپاہی آ کر اطلاع دیتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کیا، مگر قلعے کے اندر میں نے صلاح الدین کو دیکھا۔ یہ سن کر محدود اور آروکی چونک جاتے ہیں۔ آروکی کہتا ہے،